محترم میرے دینی بھائیوں اور خواتین اسلام، بزرگان دین، میرے عزیز چھوٹے بھائیوں، عبادت یعنی اللہ رب العالمین ہم سب کو پیدا کیا، ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے. ہمیں یہ پچھلے دروس تک سنے ہیں. دیکھو اللہ رب العالمین نبی کو بھیجا، پوری کائنات بنایا، پورے زمین اور آسمان بنایا. اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو انسان استعمال کر رہا نہیں. ہوا میں بھی انسان اپنے پتنگے اڑاتا ہے، اپنے جہاز اڑاتا ہے. پانی میں بھی سبحان اللہ، اللہ عقل دیا جس کی وجہ سے پانی میں مچھی کی طرح تیرنے لگ رہا ہے، پرندے کے جیسا اڑنے لگ رہا ہے. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ بہت ساری صلاحیتیں دیا جس کی وجہ سے انسان زمین اور آسمان کے بیچ میں جو چیزیں ہیں وہ استعمال کر لے رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجا. نبی کو بھیجنے کے بعد عبادت کا طریقہ بتایا. عبادت کس کو بولتے ہیں ابھی ہمیں سنے اس کا معنی. عبادت اللہ کو پسند آنا، ہر بات ہماری اور ہر کام ہمارا جو اللہ پسند کرے اسے عبادت بولتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کے عمل کو قبول کرے، کس کی عبادت کو اللہ پسند کرے. نہیں، اب اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجا، نبیوں کو پیغام دیا. پیغامبر بولتے ہیں انہیں، اسی لیے نبیوں کو پیغامبر یعنی میسنجر، میسیج کو لے کے جانے والا، اللہ کا میسیج، اللہ کا پیغام. یہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے وحی دے کر، اور وہ وحی نبی لیتے ہیں اور ہو بہو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ما ينطق عن الهوى، اس کی دلیل سورہ نجم کی آیت ہے. ما ينطق عن الهوى، نبی بولتے نہیں مگر اللہ وحی بھیجتا ہے. تو اب عبادت ہماری کیا ہے؟ عبادت ہماری کیسے ہونی چاہیے؟ عبادت ہماری دو طریقے سے ہونے چاہیے. ایک اللہ کو خوش کرنے کے لیے، دوسرا نبی کا طریقہ. نبی کا طریقہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوں، ہر زمانے میں جو نبی ہیں وہ اپنا اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے. تو ہمارے لیے بھی اللہ انہی عبادتوں کو قبول کرتا ہے جو ایک اللہ کو خوش کرنے والا ہو. ٹھیک ہے، عبادت کا معنی میں سمجھ میں آ گیا نا وہ پہلا. دوسرا یہ کہ نبی کے طریقے کے مطابق ہو، نبی بتائے ہوں، نبی سکھائے ہوں. نبی ہر کام، دیکھو نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم بول کے اللہ قرآن میں فرماتا ہے. یعنی نبی کا معنی کیا معلوم؟ آگاہ کرنا، لوگوں کو سمجھانا. مکے کے اندر لوگ بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے تھے، شرک کر رہے تھے. اللہ کے نبی آئے، لوگوں کو سمجھانے لگے. اللہ کے نبی لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے لگے، عبادت کی طرف بلانے لگے، اللہ کی طرف بلانے لگے. تو نبی آگاہ کرنے والے کو کہتے ہیں. اب یہ بات ہمارے کو سمجھ میں آ گئی تو ہمیں ذرا غور کریں، ذرا جائزہ لیں ہمیں کہ عبادت یعنی اللہ کو خوش کرنے والا یعنی توحید اگر ہماری کمزور ہے بولے تو شرک وہاں جگہ لے لے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کو خوش کرنا، دو شرطیں ہیں عبادت کو قبول کرنے کے لیے. اللہ عبادت کو قبول کرتا ہے دو شرطوں کی بنیاد پر. ایک یہ کہ اللہ کو خوش کرنا، دوسرا یہ کہ نبی کا طریقہ ہو. تو دونوں میں سے بھی اگر ایک بھی کمزور ہے تو عبادت قبول نہیں ہے. ایک بھی کون سا؟ اللہ کو خوش کرنے والا عمل نہیں ہے تو آدمی مشرک بن جا رہا ہے، شرک میں مبتلا ہو جا رہا ہے. اللہ کو خوش کرنے والا نہیں ہے تو. اور دوسرا کیا ہے؟ نبی کا طریقہ اگر چھوڑ دیا تو بدعات و خرافات میں مبتلا ہو جا رہا ہے. سنت کو چھوڑ دیا تو بدعت جگہ لے لیتی. تو اس کا اپوزٹ کیا بولے تو توحید کا اپوزٹ شرک ہے، یعنی شرک اس کی جگہ لے لیتی ہے. اگر توحید کمزور ہے تو توحید اگر کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ کو جیسا ماننا چاہیے، جیسے اللہ کو خوش کرنے والا عمل کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا بولے تو اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے حوالے وہ ہو جاتا. اللہ رب العالمین اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا. اور دوسرا جو ہمیں سنے سنت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ. نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر نہیں ہے تو بدعات و خرافات میں انسان مبتلا ہو جا رہا. ہمیں یہ بھی سنے تھے کل کہ عبادت الگ ہے، عادت الگ ہے. نہیں، عادت آدمی کی عادت ہے، آدمی کبھی کبھی ضرورت بھی بنا لیتا عادتوں کو. دیکھو عبادت دو طریقوں کے اوپر ہمیں چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے، پرکھنا ہے. کیا یہ اللہ کو خوش کرنے والا عمل ہے یا نبی کا طریقہ؟ دونوں بھی ہے تو وہ عبادت. عادت کیا؟ ہمیں کپڑے پہن رہے ہیں، عادت ہے. نہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، گاڑی ہے ہمارے پاس، گھر ہے ہمارے پاس، یہ عادت ہے. ہمیں اپنی ضرورتوں میں ہم رہتے ہیں. انسان عادت ہے نا، اسے کپڑے پہن رہا عادتاً، کھاتا عادتاً، گاڑی چلا رہا ہے عادتاً، یعنی عادت.
اب عادتوں میں بھی اسلام بعض چیزوں کو روک رہا ہے تو وہ بھی پرکھ لینا ہے. جیسے کپڑے ہیں, ایک دم ریشم کا کپڑا پہن رہا ہے, مردوں کے لیے جائز نہیں, مرد نہیں پہننا. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو عادتاً, جیسے برتھ ڈے مناتے ہیں بہت سارے لوگ, ضرورت بن گئی نا لوگوں کے پاس, کیا بولتے ہیں سال میں ایک مرتبہ کرتے بھی, سال میں ایک مرتبہ بھی یاد نہیں کرے تو کئی کی زندگی وہ بول کے عادت بنا لے رہا آدمی. اب یہ کیا ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, یہ غیروں کی مشابہت ہے. یہ ایسے ہی ہندوازم میں اگر کوئی چیز ہے وہ ایک مسلمان اپنا رہا ہے, عادت بنا لے رہا ہے اسے, وہ حرام ہے, ناجائز ہے, گناہ ہو جا رہا ہو. شرک الگ ہے ٹاپک, توحید کمزور ہو گیا تو شرک میں مبتلا ہو رہا ہے. بدعت الگ ہے ٹاپک کہ سنت کو چھوڑ دیا تو بدعت میں مبتلا ہو جا رہا ہے. عادتوں میں اگر کوئی چیز بدلاؤ آ جا رہی ہے, یعنی اسلام روکنے کے باوجود بھی نہیں رکتا ہے, تو وہ بہت بڑا گناہ ہو جا رہا ہے. کہیں کہیں ایسا بھی ہو جاتا کہ وہ شرک کے دل میں بھی پھنس سکتا ہے, شرک کے اندر گڑھے میں بھی گر سکتا ہے. یعنی عادت بول کے اسلام روکنے کے باوجود بھی نہیں رکا بولے تو بہت سارے خرافات, بہت سارے گناہ ہو کر بیٹھتا ہے. تو اب دیکھو, ہمیں اگر غور کرے تو سب سے پہلے انسان کون, سب سے پہلے آدم علیہ السلام. اللہ نبی بھی بنایا ان کو, وہی بھیجتا رہا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. اس آیت کی تشریح میں اس کا ترجمہ کیا بولے تو تمام لوگ ایک ہی تھے, تمام لوگ ایک ہی امت تھے. اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کو بھیجا تو 1000 سال تک شرک دنیا میں تھا ہی نہیں. 1000 سال تک شرک دنیا میں تھا ہی نہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ کہاں پیدا کیا, جنت میں, آسمانوں میں. آدم علیہ السلام کو اللہ اپنے ہاتھوں سے بنایا, ٹھیک ہے. بنانے کے بعد جنت میں ان کو جگہ دیا, غلطی کرنے کی وجہ سے, شیطان کے وسوسے میں آنے کی وجہ سے ان کو دنیا میں بھیج دیا. اب آدم علیہ السلام دعا کرے تو کس سے کرے, واسطے سے کرے گا کوئی واسطہ نہیں. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ ایک بات دیکھو مشرکوں کے لیے منہ توڑ جواب ہے, شرک کرنے والوں کے لیے ایک بہترین دلیل ہے, ان کے لیے ایک چیلنج ہے یہ کہ آدم علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے دعا کریں, اللہ ہم دونوں نے گناہ کیا, ظلم کیا اپنے نفسوں پر, اللہ اگر تو رحم نہیں کرتا تو ہم کہاں جائیں گے, ہم خسارہ اٹھائیں گے, ہم نقصان اٹھائیں گے. تو وہاں کوئی واسطہ نہیں, کوئی وسیلہ نہیں, کوئی دوسرا بت نہیں, کوئی شریک, کوئی پارٹنر نہیں, اللہ ڈائریکٹ اللہ سے دعا کر رہے ہیں. تو 1000 سال تک شرک تھا ہی نہیں دنیا میں. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. اب شرک کی ہسٹری کیا ہے, شرک جنم لیا تو کہاں سے لیا, 1000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں فرماتا وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ. یہ 5 قسم کے نیک لوگ ہیں, ان کے نام بڑے مشہور تھے, پاپولر تھے لوگوں میں. ان کے ناموں کو یاد کراتا شیطان, کیا عبادت کرتے تمہیں, انہوں تھے بڑے زبردست عبادت کرنے والے, یاد کرو ان کو. کیا یاد کرتے نہیں, یاد کرنا. اب بھول جا رہی ہیں, تمہیں بھول جاتی ہیں, فوٹو بنا لو, ذرا تصویر بنا لو, تصویر لگا لو, تصویر لگا دی. ان کی نسل چلے گئی تو دوسری نسل آئی. تمہارے باپ دادا ان کا بڑا احترام کرتے تھے, چوما دیتے تھے, ان کو چوما کرتے تھے, بوسا دو, ذرا احترام کرو, ان کا عزت کرو, یہ بڑے اللہ والے, ولی اللہ, اللہ کے دوست. ولی اللہ بولے تو اللہ کے دوست, اللہ سے بہت زیادہ قریب ہونے والے. ایک ایمان والا ولی ہے نا, ایک مومن ایمان جب حاصل کرتا ہے, پختہ ایمان میں جب داخل ہوتا ہے تو اللہ کا دوست بن جاتا ہے. تو یہ ایمان والے تھے, ایسا نام لیا, بوسا دینے لگے, احترام کرنے لگے, ہاتھ چھونا لگے, چھیے بولے تو برکت آتی. پھر ان کی نسل چلی گئی. تیسرا حملہ شیطان کرا کہ یہ تمہارے کو کافی ہے, اللہ کو کہیں کو پکار نہیں, ان کو تمہیں پوجو, ان کو مانگو, یہ تمہارے لیے کافی ہے, تمہارے مرادیں, تمہارے تکلیفیں سب دور ہو جاتے, تمہیں بڑے گنہگار ہیں, تمہیں بڑے پاپی ہیں, تمہیں اللہ کو منہ دکھا سکتے نہیں, انہوں تمہارے کو سب کچھ دینے والے. اس طرح سے حملہ کرا اور شرک وہاں سے شروع ہوا. اب اللہ رب العالمین نے شرک کو مٹانے کے لیے ایک رسول کو بھیجا. ان کا نام کیا ہے, حضرت نوح علیہ السلام. دیکھو سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام. نبی میں رسول میں فرق کیا معلوم, نبی خالی اپنے علاقے میں پیغام پہنچاتے اور ان کے اوپر کوئی شریعت نازل نہیں ہوتی. شریعت بولے تو ایک بہترین قانون, ایک لا,
جیسے قرآن ایک شریعت ہے، ایک لا کی پستکم ہے، یہ بہترین کتاب ہے یہ، تو یہ ایک چیلنج بھی ہے یہ تمام لوگوں کے لیے، ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے اس سے۔ شریعت جب نازل ہوتی ہے رسول کے اوپر تو رسول بہت بڑے چیلنج لے کے آتے ہیں۔ تو دیکھو کیسے کیسے لوگ پیدا ہو گئے۔ نوح علیہ السلام پوری امت میں، اپنی امت میں اللہ کی طرف بلانے لگے۔ کتنے سال؟ الف سنۃ الا 50 عاما بولتا اللہ تعالیٰ۔ کتنے سال؟ نہیں، نوح علیہ السلام دعوت کا کام کرے سو 950 سال، 950 سال صرف دعوت کا تذکرہ ملتا ہے۔ قال ربی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں لوگوں کو دن رات بلاتا ہوں اللہ بول کے نوح علیہ السلام دعا کرتے اللہ سے۔ یہ لوگ سدھرتے نہیں ہیں، اللہ کانا میں رویاں رکھ لے رہے، کوئی کپڑا اوڑھ لے رہا، کوئی بھاگ جا رہا ہے، کوئی دیکھا تو منہ بند کر لے رہا ہے، کانا بند کر لے رہا ہے، یعنی اتنی تکلیف ہو رہی میری باتوں سے۔ حضرت نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ دیکھو کیسی امت ہے، ایسی جہالت والی امت میں نوح علیہ السلام کیسے سہے رہیں گے، اتنے سال لوگوں کو بلائے رہے۔ کتنے جنے ایمان لائے معلوم؟ 2 روایتیں آتی ہیں، ایک 40 کی اور ایک 80 کی۔ 80 لوگ اسلام لائے، 950 سال دعوت کا کام کرے، ان کی عمر ذکر نہیں، صرف دعوت کا کام کرے سو ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ دعوت کا کام کرے سو 950 سال۔ اب ایک آدمی کو کتنے بار بولے رہیں گے، آج ہمارے کو بیزار ہو جاتا ہے، ایک بار بولتے ہیں انہیں سنتا نہیں بھی، کہاں پکڑ لے بیٹھتے ہیں اس کو۔ نوح علیہ السلام کا صبر، سبحان اللہ، ایک آدمی کو کتنے بار بولے رہیں گے، ایک سال میں ایک آدمی کو بھی بولے تو 950 سال، 950 آدمی مسلمان ہونا تھا، وہاں خالی 80 آدمی اسلام قبول کرے، یہ 40 آدمی۔ تو بہرحال شرک یہاں سے شروع ہوا، شرک کی تاریخ یہ ہے۔ اس کے بعد شرک آتا گیا، اللہ نبیوں کو بھیجتا رہا، رسولوں کو بھیجتا رہا، لوگوں کو شرک سے دور کرنے کی تعلیم دیتے رہے۔ تو اس طرح سے ہوتا گیا تو شرک اللہ کے نبی، آخری نبی جو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، عربستان میں شرک سب سے پہلے جو بیج ڈالنے والا جو آدمی تھا اس کا نام عمر بن لحی۔ انہیں کیا کرا بولے تو تجارت کرنے کے لیے شام مصر جایا کرتا تھا، تو وہاں کے لوگوں کو دیکھتا تھا، یہودیوں کو دیکھتا تھا، یہ پرانے لوگوں کو دیکھتا تھا، یہ بتوں کو رکھ کے وہ عبادت کرتے تھے، لات منات عزا ایسے نام، الگ الگ نام تھے، ان کی پوجا پاٹ ہو رہی تھی۔ تو یہ عمر بن لحی کیا کرا، یہ بت کو لے کے آیا، ایک گڑی کو لے کے آیا، لا کے لوگوں کے بیچ میں رکھا، لوگوں اس کی پوجا کرو، یہ تمہاری پوری مرادیں پوری کریں گے۔ گڑی، پتلا، یہ ایسا پتلا جو نہ ہل سکتا نہ بات کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحج میں بہترین مثال دیا اس کی کہ ایک مکھی مٹھائی لے کے چھین کے جا رہی، مکھی لے کے جا رہی تو اسے روک بھی نہیں سکتا یہ پتلا، یہ بت۔ اور اللہ فرما رہا ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ یعنی شرک اتنی حقیر چیز ہے کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شرک کے بارے میں، شرک ایسی چیز ہے کہ ایک تنکا، وہ تنکے کو پرندہ لے کے اڑا ہوے میں، اوپر گیا اور پھینک دیا، وہ تنکا کدھر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اب وہ تنکے کی کیا ویلیو ہے، کوئی قیمت ہے، لگائے گا لاکھوں کروڑوں روپے، آج انسان لگا رہا ہے ایسی چیزوں کے اوپر۔ یعنی آدمی نادان بن گیا ہے، کم عقل ہو گیا ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی اگر پوچھیں کہ تمہارا معبود جس کی عبادت کی جائے وہ کون ہے، تو وہ آسمان کی طرف اٹھا کے بولے گا، غیر مسلم بھی، اسلام والا بھی نہیں ہے تو وہ بھی آسمان کی طرف اٹھا کے بولے گا، اوپر والا بول کے۔ تو ایسے رب العالمین کو چھوڑ کر شرک کرنا یہ بہت بڑی کمزوری کی بات ہے میرے بھائی۔ اسی طرح شرک اور کفر ہمیں سنے ہیں شرک کے بارے میں، اور کفر وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ ملک میں کافروں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ دیکھو کفر بولے تو کافر اور مشرک انہوں دونوں الگ الگ ہمیں سمجھتے ہیں، نہیں، شرک ہے نہیں، کفر میں داخل ہے۔ کفر کا معنی بہت وسیع ہے، کافر بولے تو بہت کشادہ ہے اس کا معنی۔ جیسے کافر بولے تو اس کا لغوی معنی ایک معنی آتا ہے چھپانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کسانوں کو کفار کا لفظ استعمال کرا، ریتوؤں کو۔ ریتو کیا کرتا، بیج کو زمین میں چھپاتا، یعذب الزراء لیغیظ بہم الکفار، وہ اپنے بیجوں کو زمینوں میں چھپاتے ہیں، یعنی چھپانا کفر کہلاتا۔
ٹھیک ہے. اب چھپانا کیا کیا چھپاتے ہیں. ابلیس کو بھی کافر کہا گیا ہے. ابلیس کافر ہے, انہیں بھی جہنم میں جائے گا اور اپنی تمام نسل کو بھی جہنم میں لے جائے گا. اس کے باتیں جو بھی سنتے ہیں سب کو جہنم میں لے جائے گا. تو کفر کا معنی چھپانا. اب اس کے کئی معنی ہیں اسلام کے اندر, یعنی جو ہمیں گہرائی میں اگر معنی اصطلاحی معنی بولتے ہیں اسے. دوسرا معنی جو استعمال ہونے والا معنی, یعنی متکبر, شیطان جیسے تکبر کیا نہیں, اللہ رب العالمین کی نعمت کو چھپایا اس نے. کیا بولا, میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے, یعنی گھمنڈ کرنے لگا, تکبر کرنے لگا. ایک اور ہے کفر النفاق کا, کفر النفاق, کفر الجحود, کفر الشرک, یعنی شرک بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ کی حقیقت کو چھپا دینا, اللہ کو بھول دینا, اللہ کو بھلا دینا, یعنی چھپانا تو کفر کہلاتا ہے. تو یہ کافری بھی بہت خطرناک چیز ہے. اللہ رب العالمین کفر کرنے والے لوگوں کو تمام کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم تیار کر رکھا ہے. قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, یعنی بہت سوں کو ہم نے جہنم کے لیے تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کئی کو بولے تو انسان کو اللہ چھوٹ دیا, عقل دیا, سمجھ دیا, ساری چیزیں اللہ دیا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے دونوں راستے ہم نے بتا دیے, یعنی اچھا کیا برا کیا سب چیزیں اللہ تعالیٰ دے دیا. اس کے بعد بھی آدمی اپنے عقل کو چھپا کر اللہ کی حقانیت کو بھلا دیتا ہے, تو ایسا آدمی جہنم رسید ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو بچائے جہنم سے. اور ایک آخری بات انشاءاللہ شرک کے بارے میں. شرک دو قسم کا ہے, شرک اکبر, شرک اصغر. شرک اکبر بولے تو بہت بڑا گناہ, بہت بڑا شرک, یعنی یہ ایسا شرک ہے کہ اس کو آدمی اپنایا بولے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جاتا ہے. یہ بات ذرا غور سے سننا, آخری بات, کہ ہمیشہ ہمیشہ آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے. اور ایک ہے شرک کی قسم شرک اصغر. شرک اصغر بولے تو چھوٹا شرک. بڑا شرک اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کی طاقت کو کسی اور کو دے کے یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملا لیے تو یہ غیر اللہ کو پوجا پاٹ کرنا, یہ شرک اکبر کہلاتا. شرک اصغر بولے تو چھوٹا شرک, ایسا شرک جس کے اندر دو معنی ہیں. پھر ایک یہ کہ شرک جلی اور ایک ہے شرک خفی. جلی بولے تو زبان سے بولنا, جیسے قسم کھانا, ہمارے اماں کی قسم بولا دیں زور سے, منہ پہ آ جاتا, ان کی قسم, ان کی قسم, یعنی قسم کھانا غیر اللہ کی, اللہ کو چھوڑ کر. یہ کیا ہے بولے تو شرک ہے. یہ کون سا شرک ہے؟ یہ ایسا گناہ ہے کہ کبیرہ گناہ, جتنے بھی بڑے 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 گناہ ہیں ان تمام بڑے گناہوں سے بھی خطرناک ہے. یہ شرک اکبر کے نیچے ہے. یہ اگر یہ شرک اصغر آدمی کر رہا ہے تو وہ دور نہیں ہے کہ وہ شرک اکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو ہمیں زبان سے بولنے والے جتنے بھی چیزیں شرک ہے, تمہیں بچا لیے, میرے کو تمہیں بچا لیے, سب بولتے نہیں آدمی, تمہیں بچا لیے, یہ بھی شرک ہے. شرک میں داخل ہوتا ہے, یہ بھی شرک اصغر ہے. یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم نہیں, اللہ اپنی مرضی چلاتا ہے. ٹھیک ہے, فرق بتا رہا ہوں میں, شرک اکبر کیا, شرک اصغر کیا. شرک اصغر میں ایک اور ہے شرک خفی. خفی بولے تو چھپا ہوا چھوٹا شرک, یعنی چھپانا, شرک کو چھپانا. یہ کیسا ہے بولے تو عمل سے, جیسے ریاکاری کرتا آدمی, نماز پڑھ رہا ہے, نماز ہی کی مثال لے لیں, نیکی سب سے بڑی نیکی ہے, نماز پڑھ رہا ہے کہ کوئی دیکھ رہے, بازو بیٹھ کو ہی تعریف کر رہے, واہ کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے, لمبی لمبی نماز. ایک جوک ہے اس کے اوپر, نماز ایک جنا پڑھ رہا ہے تو لمبی کر رہا نماز, بازو نے تعریف کر رہے ہیں, سن رہا ہے, کانا میں پڑھ رہے ہیں تو اچھے پھولا دکھ رہے اس کو, تو وہ اور تعریف کر رہے ہیں, اور تعریف کر رہے ہیں. نماز تھوڑا سا جی روزہ بھی ہوں جی میں, تو پھر نماز پڑھ رہا. تو یہ جو جھوٹی, یعنی تعریف کو پسند کرنا, تعریف کو پسند کرنا, یہ شرک ہے. شرک خفی بولتے ہیں اسے. ایسا شرک اللہ رب العالمین کے پاس بہت یعنی ڈینجر بن جاتا ہے. یہ یعنی شرک اکبر میں مبتلا ہو سکتا ہے. دیکھو یہاں دو باتیں سمجھنا ہے ہمارے کو. یہ فقہ کی بات میں بتاتا ہوں, یعنی بڑا مسئلہ ہے یہ. کیا بولے تو لوگاں کیا کرتی, انہوں تعریف کہاں کرتی ہیں کہ بولے تو نماز چھوٹی بنا دی. ٹھیک ہے, نماز چھوٹی بنا دی, اور تعریف انہوں چلے گئی جانے کے بعد, یا ایسا ہے کہ انہوں دیکھتی ہی ملک کو زیادہ بنا رہے. زیادہ بھی نہیں کرنا ہے, کم بھی نہیں کرنا ہے. یہ دیکھو ریاکاری اتنی بڑی باریک اور نازک چیز ہے کہ دل کے اندر کبھی کبھی ایسا آ جا رہا, زبان پہ نکل جاتا, میں کر رہا ہوں ایسا, میں نماز تہجد پڑھتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں. آدمی گنانے لگتا ہے. اگر اس کے گنانے میں دوسروں کو سبق سکھانا ہے تو الحمدللہ بچ گیا. ٹھیک ہے, سبق سکھانا نہیں, بڑپنا دکھانا ہے تو وہ ریاکاری ہے, وہ شرک خفی ہے. تو تعریف میں بھی خود کی تعریف, گنانا,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिने नहीं, मिंबर पे चढ़े हुए और कहने लगे लोगों तुम्हारे में सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला मैं हूँ। हाँ, अल्लाह के नबी दिखाना था, लोगों को सिखाना था, लोगों को सिखाना था, वहाँ रियाकारी नहीं। नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह के नबी सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम भी अपने बारे में बोलते थे कभी कभी, सबसे ज़्यादा मैं रोता हूँ। क्यों रोता हूँ? इसलिए कि सिखाना था वहाँ। तो दिखावा अगर आया बोले तो वो जहन्नम में चला जाता। अल्लाह बचाए हम सबको। तो शिर्क में यानी रियाकारी में ख़ास तौर से ये मसला हम समझें कि हम नीयत हमारी जितनी है, मैं घर से निकला हूँ, मैं नमाज़ पढ़ना है तो मैं नमाज़ पढ़ूंगा, कितना पढ़ना है मुझे उतना मैं पढ़ूंगा, मुझे कितना कुरान याद है उतना मैं पढ़ूंगा। अब बाजू वाला देख रहा है, अब ज़रा लंबी खंदे हो जा रहे बोले तो वो रियाकारी है, वो दिखावा हो जा रहा। नहीं, उन्होंने देख को तारीफ करती मेरे को बोल को छोड़ना भी ये भी रियाकारी है, ये भी शिर्क है। ये तो हमारे को समझ में आ रहा कि उन्होंने तारीफ ज्यादा कर रही बोल को बढ़ा के नमाज पढ़ना रियाकारी समझ में आ रही, उन्होंने देखती ही बोल को छोड़ना भी रियाकारी ये हमारे बहुत सौ को मालूम नहीं। ये भी समझो कि उन्होंने देखते ही कहाँ तारीफ करती हैं कि बोल को नमाज को सुकेड़ देना, कम करना नमाज को या मुख्तसर करना, ये भी रियाकारी हो जाती है। उनको डर को सुना, तुम्हें अल्लाह को डर को नहीं पढ़ रहे नमाज, उनको डर को नमाज छोटी बना रहे। तो इसको हमें समझना चाहिए मेरे भाइयों। तो बहरहाल आज हमें जो इबादत के सिलसिले में ख़ास तौर से जो बातें हैं कि शिर्क है, ये बहुत बड़ा ख़तरनाक गुनाह और बिदात और खुराफात है, इसी तरह रियाकारी, दिखावा, ये सब भी बातें हमें सुने हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला तमाम लोगों को जो भी बातें कुरान और हदीस की रोशनी में सुने हैं, सबसे पहले मुझे बोलने वाले को आप तमाम को सुनने वालों को अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इलाहुल आलमीन, हम तमाम लोगों को जिस तरह है मिलजुल कर बैठने की तूने तौफीक दी है, जन्नत में दाखिल होने की भी तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम तमाम तेरे घर में बैठे हैं, अल्लाह हमारे दिलों को इस्लाम के लिए खोल दे। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को ईमान के लिए खोल दे और उसको पैवस्त बना, हमारे दिलों के अंदर ईमान की लज्जत मिठास पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, हम तमाम को जब तक जिंदा रख ईमान की साबित खिदमत अता फरमा, जब मौत दे तो ईमान और इस्लाम की हालत में हमें मौत अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।